بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا آج 53 سبق ہے، اور یہ 53 سبق ہم حدیث نمبر 119 سے شروع کریں گے۔ حدثنا مسدد حدثنا خالد عن عمرو بن یحییٰ المازنی عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا ثم ذكر نحوه۔ دیکھیں ذرا، حضرت خالد بن عمرو بن یحییٰ مازنی اپنے والد حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید نے کلی کی اور پھر ناک میں پانی ڈالا ایک ہی چلو بھر کر، اور آپ نے 3 مرتبہ یہی عمل کیا۔ پھر راوی نے باقی ایسے حدیث ذکر کی جیسا کہ حدیث نمبر 18 میں ذکر کیا گیا۔ آگے حدیث نمبر 120 ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنے کا طریقہ اس طرح بیان فرمایا کہ انہوں نے نایا پانی لے کر سر کا مسح کیا، اور آپ نے اس پانی سے مسح نہیں کیا جو وضو کے ساتھ ہاتھ کو لگا ہوا تھا، بلکہ نایا پانی لے کر سر کا مسح کیا، اور آپ نے دونوں پاؤں کو دھویا یہاں تک کہ پاؤں کی میل کو صاف کر دیا۔ آگے حدیث نمبر، یہ دو جو حدیثیں ذکر کی تھی، ان حدیث کا تعلق تو ایک حدیث نمبر 118 کے ساتھ تھا، اور ان کی تشریح بھی ہم پچھلے سبق میں بیان کر چکے تھے۔ اب آگے حدیث نمبر 121 ہے۔ دیکھیں حدیث نمبر 121 مقداد بن معدی کرب کندی رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ، پھر آپ نے سر کا مسح کیا اور کانوں کے بہر اور اندر کا بھی مسح کیا۔ آگے حدیث نمبر 122 ہے۔ دیکھیں حدیث نمبر 122 بھی مقداد بن معدی کرب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے سر کے مسے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہتھیلیوں کو سر کے آگے کی جانب رکھ کر پیچھے کی جانب لائے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ گدی تک چلے گئے، پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو اسی طرح لے گئے جس جگہ سے آپ نے مسح کا آغاز کیا تھا۔ آگے راوی حدیث محمود نے گویا کہ قال محمود قال اخبرنی حریز، یعنی راوی حدیث جو ہے محمود نے روایت کیا، اخبرنی حریز کا لفظ نقل کیا ہے۔ آگے اگلی روایت بھی مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے اندرونی حصے اور بہر کے حصے دونوں کا مسح کیا۔ شام کی روایت اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کان کے سوراخ میں ڈالا۔ دیکھیں ذرا، یہاں جو امام ابو داؤد علیہ رحمہ حدیث لائے ہیں، یہ چوتھے صحابی ہیں مقدام بن معدی کرب، جن سے امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے 3 روایتیں نقل کی ہیں، جن کو ہم نے ابھی حدیث نمبر 119، 120 اور 121 میں ذکر کیا ہے۔ یہ 3 روایتیں ذکر کی ہیں۔ دیکھیں اس میں پہلی حدیث جو ہے، حدیث 121 جو ہے، اس میں چند باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اعضائے وضو میں ترتیب فرض ہے یا نہیں ہے، اعضائے وضو میں ترتیب فرض ہے یا نہیں ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک فرض ہے اور جمہور کے ہاں مسنون ہے۔ دلیل جمہور کی یہ ہے کہ حدیث باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہنیوں تک پہلے ہاتھ دھوئے، پھر مزمزہ اور استنشاق کیا، گویا کہ مشہور ترتیب کے خلاف وضو کیا۔
گویا کہ اگر یہ فرض ہوتی تو آپ اس مشہور ترتیب کے خلاف وضو نہ کرتے. گویا کہ یہ مسنون ہے، گویا کہ آپ کا اکثر حصہ، آپ کا اکثر فعل اور آپ کی جو سنت متواترہ ہے وہ آپ کی ترتیب ہے، باقی یہ فرض نہیں ہے. اور مالکیہ، امام مالک کے ہاں تو ترتیب فرض ہے. مالکیہ کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں مالکیہ کی دلیل حدیث مبارکہ میں آتا ہے عبد بما بدا اللہ بہ، اور آیت وضو میں ترتیب ذکر ہے. جو آیت وضو میں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، وہاں ترتیب ہے، تو لہذا وہی ترتیب واجب اور فرض ہے. تو ہم امام مالک علیہ رحمہ کی یہ دو دلیل حدیث اور آیت وضو، ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں آیت وضو میں واو مطلق جمع کے لیے ہے، نہ کہ ترتیب کے لیے ہے. اور حدیث میں صیغہ امر جو ہے یہ بدا اللہ بما بدا ابدن بما بدا اللہ بہ، یہ استحباب کے لیے ہے. حدیث میں جو امر کا صیغہ ہے یہ استحباب کے لیے ہے. اور دوسرا فرمائے کہ دیکھیں اس کے ساتھ اور یہ دلیل دے گی کہ آیت اللہ تعالیٰ نے آیت میں مسح کو اعضاء مغسولہ کے درمیان ذکر کیا. اہل عرب کے ہاں جانبین میں فرق کسی نقطے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور نقطہ یہ کہ ترتیب واجب ہے، ورنہ یہاں یہ دونوں متجانسین ہیں گویا کہ تو درمیان میں تفریق بلا نقطہ کے لازم آئے گی، اور وہ بغیر نقطہ کے کوئی تفریق نہیں کرتے. ایک دلیل یہ بھی گویا کہ مالکیہ کی طرف سے دی گئی ہے. اس کا جواب یہ کہ اس میں نقطہ یہ کہ غسل رجلین، نقطہ غسل رجلین، دونوں پاؤں کو دھونا ہے. اور ساتھ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ نقطہ غسل رجلین یعنی دونوں پاؤں کو دھونے میں پانی کا کم استعمال کرنا ہے. جیسے کہ مسح کے سر کے مسح میں پانی کم استعمال ہوتا ہے، اسی طرح پاؤں کے دھونے میں بھی پانی کے کم استعمال کرنے کی طرف اشارہ ہے. یہ نقطہ ہے. اور اچھا پھر ایک اور دلیل دی گئی مالکیہ کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ترتیب سے وضو فرماتے تھے، جو اس اعتبار سے بھی وضو کیا ہے وہ کی ترتیب فرض اور واجب ہے. ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم اس بات کو پہلے تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ قرینہ یہاں حدیث باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ترتیب سے یہاں جو وضو ذکر ہے وہ ترتیب سے نہیں کیا گیا. تو اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ بھی آپ نے ساری زندگی ترتیب سے وضو کیا، تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماذ عمل، یہ عمل یہ وجوب کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. جب تک کہ کسی باعث وجوب پر کوئی امر نہ آ جائے یا ترتیب پر کوئی امر موجود نہ ہو، اس وقت تک آپ کے ماذ عمل سے کوئی وجوب ثابت نہیں ہوگا. آگے دیکھیں حدیث نمبر 122 ہم نے ساتھ ذکر کی تھی. حدیث نمبر 122 یہ بھی مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے. دیکھیں اس سے دوسری حدیث میں دو فائدے جو سند کے متعلق ہیں اس کو ذکر کیے گئے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہاں جو ذکر کیا گیا، دیکھیں سند میں حدثنا محمود بن خالد و یعقوب بن کعب انطاقی لفظہ ہے. آگے لفظہ قال حدثنا الولید بن مسلم. یہاں جو لفظ ہے اگر ہم اس کو مرفوع پڑھیں تو یہ حاضہ مبتدا کی خبر ہوگی، اور آگے جو الفاظ نقل ہو رہے ہیں یہ یعقوب بن کعب کے ہیں. یہ الفاظ گویا کہ کس کے ہیں؟ یعقوب بن کعب کے ہیں. اور اگر ہم اس کو منصوب پڑھیں تو اس صورت میں افعال فعل کا مفعول بھی ہوگا، اور آگے اپنے استاد یعقوب کے الفاظ ذکر کروں گا. یعنی کیا مطلب کہ آگے اپنے استاد یعقوب کے الفاظ یعنی محمود بن خالد، اور یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم آگے اپنے استاد یعقوب کے الفاظ ذکر کریں گے. اور آگے فرمائے کہ اس حدیث کے آخر میں قال محمود قال اخبرنی حریز ذکر کیا گیا ہے. دیکھیں اس سے امام ابو داؤد علیہ رحمہ کا مقصد یہ ہے کہ ابو داؤد کے دو استاد ہیں. امام ابو داؤد کے ایک محمود بن خالد اور دوسرے یعقوب بن کعب، یعنی یعقوب نے اس کو عن حریز کے ساتھ نقل کیا اور محمود نے اخبرنی حریز کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.